قریب ہوں. میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوں. یعنی وہ حضرات ہم مولوی صاحبان کے لیے بھی درس ہے کہ مومنین سے ٹیڑھے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائیں. حضرت کے ساتھ مولانا کہ جناب دیکھ ادھر رہے ہیں مل ادھر رہے ہیں، اور ٹیڑھے ہاتھ سے کہ صاحب میں تو عالم ہوں، ٹی وی میں آتا ہوں، میں تو فلاں ہوں. نہیں، مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے اور حلیم نہیں ہے، اگر عالم ہے حضور اور حلیم نہیں ہے، اچھا اب حلیم تو شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. غور فرما، کوئی یہ کہے کہ صاحب حلیم کا مطلب میں نہیں جانتا، صبح شام حلیم کھاتے ہیں آپ. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ حلیم اسے اس گویا کہہ لیجئے غذا کو کہتے ہیں جس کے چاول اور اجناس اتنے گھل مل جائیں کہ کسی جنس کا پتہ نہ چلے. یعنی یہ نہ پتہ چلے کہ اس میں دال کون سی ہے، چاول کا دانہ کون سا ہے، کون سی دال کون سی ہے، اتنا وہ گھل مل جائے، حلیم کہتے ہیں اس کو. تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ اگر عالم معاشرے میں ایسا گھلا ہوا نہیں ہے تو وہ عالم ہی نہیں ہے. علم کے ساتھ حلم ضروری ہے. تو بس بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ تکبر کیا تھا کہ اس نے مجمع لگایا، تمام ملائکہ کو، جنات کو کروڑوں کی تعداد میں سامنے بٹھا لیا، خود ایک منبر پہ بیٹھا اور اس نے دعا کی. غور کیجئے گا، اس نے کہا ایسے ایسے لوح محفوظ پہ پڑھا گیا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوندہ، باریک سی بات، خداوندہ ان سب کو جو سامنے بیٹھے ہیں، ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا. اللہ نے فرمایا اس نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا ہی نہیں. یعنی شیطان نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی. کیوں؟ کہ دل میں تکبر تھا کہ مجھ جیسا کون ہوگا. اس نے جب تکبر کیا خود ہی شیطان بن گیا، اور جب سجدہ نہیں کیا اور شیطان بن گیا، اللہ نے اس کو دربار سے نکالا. تو پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم؟ کہ یا اللہ میں نے تو کوئی انچ ایسی نہیں ہے. کتنی زمین ہے؟ میں 16 دفعہ کینیڈا گیا ہوں. کتنی زمین ہے کینیڈا کی؟ روس کی کتنی زمین ہے؟ امریکہ میں کتنی زمین ہے؟ یہ ملک، پوری دنیا کتنی بڑی ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ہر انچ پر تیرا سجدہ کیا ہے. کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو تیری ہر جگہ زمین پر پہاڑوں پہ سجدہ کیا ہے، ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا. تھوڑا سا جاگ جائے اگر تھک گئے بھائی، میں نے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا، میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. آواز قدرت آئی. اب وہ حضرات غور کریں جو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں، چاہے رمضان کی عبادت ہو یا اس کے علاوہ کوئی عبادت ہو. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے سارے سجدے ہر انچ پر اپنی مرضی سے کیے ہیں، یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف نہیں کیا ہے. اور فرما رہے ہیں اگر تم میری مرضی سے کرتے تو وہ سارے سجدے بھی قبول ہو جاتے. تو اللہ کی مرضی سے جو عبادت ہوگی وہی عبادت ہوگی. کسی کے کہنے پہ کوئی عبادت قائم کر لینا، ورنہ تو آپ دیکھیے کہ صبح کتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، صبح 2 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں، مرضی خدا کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تراب سے بنایا، لہٰذا میں کیسے سجدہ کرتا. حالانکہ وہ بھول رہا تھا. اللہ نے حضرت آدم کو 4 چیزوں سے بنایا تھا، ہوا، مٹی، آگ، پانی. ہوا، مٹی، آگ، پانی 4 چیزوں سے بنایا تھا. شیطان نے 4 میں ایک سے نفرت کی. جملہ کہنے جا رہا ہوں جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے.
شیطان نے 4 میں سے 1 سے نفرت کی، 3 سے محبت کی. پتہ چلا جو 1 سے نفرت کر کے 3 سے محبت کرے گا شیطان بن جائے گا. میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ جناب. اور پھر ان 4 میں بھی نفرت کی ہے تراب سے. جو پہنچ جائے تو بھاری جملہ ہے. پیچھے والوں کا میں شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے کہ جناب آدم علیہ السلام 4 چیزوں سے بنے تھے. شیطان نے نفرت کی تراب سے. تو آدم کی اولاد کو سبق دے رہا ہے اللہ کہ جو آدم کے سامنے تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان بن جائے گا، اور جو ابو تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان کا بھی باپ ہو جائے گا. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اسٹیج سے تو نعرہ آ رہا ہے، نندی پیچھے سے نہیں آ رہا ہے. اصغر نہیں یہاں خدا آپ کو سلامت رکھے. یا اللہ زندگی دے کہ جناب آدم سے کہا کہ آگ سے بنایا ہے مجھے اور اسے بنایا ہے مٹی سے. تو آواز قدرت آئی، جاؤ ہم نے تمہیں شیطان بنا دیا. اور جب شیطان بن گیا تو کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے اتنی جگہوں پہ عبادت کی ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو عادل ہے، تو عادل ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آواز قدرت آئی، کیا چاہتے ہیں؟ 10 چیزیں مانگی ہیں شیطان نے اللہ سے ان سجدوں کے بدلے میں. کہتا ہے یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے. آواز قدرت آئی نہیں، وقت معلوم تک کی. وہ وقت معلوم اللہ اور اہل بیت کو معلوم ہے. اس کی میں دلیل رکھتا ہوں کہ اللہ اور اہل بیت کو کیسے معلوم ہے. چلے بیچ میں ایک مثال دے دوں. صحابہ کرام کا مجمع تھا، سرکار ممبر پہ تشریف فرما تھے، مولا علی ممبر کے نیچے تھے. اچانک بیچ میں ایک نیا بندہ آ کے بیٹھ گیا. صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانا یہ کون ہے. نبی اور علی پہچان گئے. مولا علی اٹھے تلوار لے کے اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے اس کو جا کے گدھی سے پکڑ لیا. جب پیچھے سے اس کو پکڑا اوندھا کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گئے اور تلوار مارنا چاہتے تھے. نبی فرماتے ہیں یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا. یعنی شیطان کو میں قتل کروں گا. نبی پاک نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. جب رجت ہوگی یہ دوبارہ آئیں گے سارے، اس وقت نبی پاک شیطان کو قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ مستند روایت ہے کہ سرکار اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کریں گے، اس لیے کہ نبی کا پہلا اور آخری شکار شیطان ہوگا. تو سرکار نے جملہ فرمایا یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا، میں اس پہ تلوار چلاؤں گا جب رجت ہوگی، دوبارہ آئیں گے سب. تو مولا علی علیہ السلام نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اپنی عظمت بتانے کے لیے کہا سرکار آپ نے قتل کیا میں نے کیا تو مجھے کرنے دیجیے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے. یہ جملہ غور کیجیے گا، آپ نے قتل کیا میں نے کیا، کرنے دیجیے، ایک ہی بات ہے. اولنا و آخرنا انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی ہیں تو مجھے قتل کرنے دیجیے. تو پھر آگے سے مولا نے جملہ فرمایا کہ یہ میرا دشمن ہے، قتل کرنے دیجیے. جیسے یہ جملہ کہا یہ میرا دشمن ہے، اس نے گردن ہی اوپر کی پیچھے پودا لیٹا ہوا تھا. کہتا یا علی یہ نہ کہیں، یا علی یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب تم دشمن نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا علی آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو کون بہکا سکتا ہے؟ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. تو زندہ ہے آپ کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. سرکار میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے دربار سے نکال دیا.
ورنہ میں خلقت میں خراب نہیں ہوں. تو شیطان نے بتا دیا علی کا دشمن شیطان سے بھی بدتر ہے. زندگی عطا فرمائے, خدا زندگی دے. کہا کہ جناب یہ نہ کہیے. تو شیطان کہتا ہے, بھولیے گا نہیں مہربانی کر کے, شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے. آواز قدرت آئی کہ نہیں, وقت معلوم تک. تو میری یہ دلیل بن گئی کہ وہ وقت معلوم نبی کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کب قتل کرنا ہے. تو وہ یا تو اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے یا مولا علی کو پتا ہے کہ اسے کب قتل کرنا ہے. تو کہا وقت معلوم تک. کہا دوسری بات, کہا مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں اس آدم کی اولاد کے جسم میں حلول کر جاؤں, یعنی جسم میں داخل ہو جاؤں, حلول کر جاؤں. آواز قدرت آئی اعلیٰ علیین کے علاوہ. یعنی تھوڑا سا اعلیٰ علیین کے علاوہ تم ہر ایک کے جسم میں داخل ہو سکتے ہو, اعلیٰ علیین کے علاوہ. اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے جب آدم کے اس کے جس کی وجہ سے میں شیطان بناؤں, اگر اس کے ایک بیٹا پیدا ہو, میرے 2 پیدا ہو, اور وہ دونوں اس آدم کے ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ رہیں. آواز قدرت آئی ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے اختیار دیا. تو اب جان لیں جو آپ کو مجلس میں آنے سے روکے, تو سمجھ لیں جو دائیں بائیں شیطان کے بیٹے ہیں وہی ہے. جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے, جو آپ کو دین کے کام کرنے سے روکے, کار خیر کرنے سے روکے, سخاوت کرنے سے روکے. دیکھا ہوگا آپ نے جمعے کی نماز میں بیچارہ کوئی غریب کھڑا ہو جائے مانگنے کے لیے, تو جو 1 ٹکا خیرات نہیں کرتا سارا سال, وہ پکار کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ نماز خراب نہیں کرو. نہیں غور فرما رہے, تو اسے نماز کے دوران ہی شیطان بہکارا ہوتا ہے کہ تمہیں سخاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو نماز خراب کرنے پیشہ ور آ گیا. نہیں, مولا سجاد فرماتے ہیں اگر سائل ایک بلند آواز سے پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کرو سے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. سائل اگر گھوڑے پہ سوار بھی آئے اور وہ آپ سے سوال کر رہا ہے, یعنی آج کے دور میں کوئی کار پہ آئے, اس زمانے میں گھوڑا سواری ہوتا تھا, اب کار ہے, کوئی کار پہ آئے اور آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کریں. یہ مت دیکھیں کار پہ آیا ہے, نہ معلوم کیا مجبوری ہے کہ کار بیچ نہیں سکتا اور آپ سے سوال کر رہا ہے. لہذا اس کے مسئلے کو حل کریں. اور چلیں آج آپ ماشاءاللہ جلدی آ بھی گئے, اور کل کوشش کریں گے کہ اور اس سے پہلے ممبر لیں کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں, خاص طور پہ سادات جو تشریف فرمائیں وہ تو نوٹ کر لیں. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں. مولا کا قول ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں, اور اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے, اور آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں, لہذا جو سخاوت نہیں کرتا اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارے ایک استاد گزرے ہیں پارا چنار میں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیتے رہو اور لیتے رہو. آپ کو زندگی عطا فرمائے. دیتے رہو اور لیتے رہو. اگلا جملہ ہے ان کا, اگر قدر کی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ حضرات, اسٹیج پہ بیٹھ جانے کے بعد تھوڑا سا داد کم دی جاتی ہے, تو میں نے اس لیے نہیں بلایا نوید بھائی اوپر آپ کو کہ جناب مولا فرماتے کہ دیتے رہو لیتے رہو, تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کو سلامت رکھے, زندگی عطا فرمائے, وہاں سے ملے گا ان کی حیثیت کے مطابق. آپ کو سلامت رکھے شاہ جی. ایسا نورانی مجمع اور ایسی نورانی مجلس
خدا آپ کی نسلوں میں عزاداری رکھے کہ جناب مولا فرماتے ہیں دیتے رہو اور لیتے رہو تو بخل نہ کرو. تو ادھر شیطان کہتا ہے کہ میں 2 بیٹے میرے پیدا ہوں جو بہکائیں, اور پھر کہا یا اللہ مجھے یہ بھی اختیار دے کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس آدم کے بچوں کو بہکاؤں. یا اللہ, آواز قدرت آئی, اجازت ہے, لیکن تم نے اجازت مانگ لی 4 سمتوں کی, بات ختم ہو گئی, تمہاری خواہش پوری ہو گئی. کہا ہو گئی. کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا ہے, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے, میں 2 سمتوں سے ہدایت دوں گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو شیطان حیرت سے کہنے لگا وہ 2 سمتیں, فرمایا کہ اوپر اور نیچے. اب میں بھاری جملہ کہوں, روایت تو یہی تک ہے. اوپر سے آتی ہے رحمت, نیچے سے پیدا ہوتا ہے اجناس. اوپر سے آنے والی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں پیچھے والوں کے لیے. اور نیچے سے پیدا ہونے والے کو اجناس کہا جاتا ہے. اوپر ہے رحمت, نیچے ہے تراب. پتہ چلا جو نبی اور علی کو مانے گا وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا آپ کو سلامت رکھے. اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور نیچے سے اجناس پیدا ہوتا ہے. اجناس تراب سے آتا ہے. تراب ہے تراب, علی ہے ابو تراب. ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا, جو علی اور نبی اور علی کو مانے گا وہ 4 سمتوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اسی لیے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو نبی اور علی کو مان لو, ورنہ بہت سارے دائیں بائیں لگ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں خدا آپ کو سلامت رکھے. آواز قدرت آئی کہ اور کیا چاہیے. کہا کہ مجھے یہ اختیار دے کہ میں لوگوں کو ورگلاؤں. کا اختیار ہے. اعلیٰ علین کے علاوہ شیطان, غور کیجئے گا, نکال دیا اللہ نے. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم ہم نے تمہیں جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے. ملائکہ سے پوچھا یہ اسما کس کے ہیں, یہ اوپر کس کے نام ہے, اعلیٰ علین کون ہے. ملائکہ نے اوپر دیکھا, کہا یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے علم دیا ہے. اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم دیا ہے. کہا کہ آدم تم بتاؤ یہ کس کے اسما ہے. آدم نے دیکھا کہ حاذا محمد. خدا سلامت رکھا. حاذا محمد انت المحمود, حاذا علی انت الاعلی, حاذہی فاطمہ انت فاطر السماوات والارض, حاذا الحسن انت المحسن, حاذا الحسین انت قدیم الاحسان. آدم نے پہلی منزل ہی پر پنجتن پاک سے محبت کا اظہار کیا. اللہ نے ملائکہ سے کہا جنت میں لے جاؤ. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. آدم سے کہا کہ ملائکہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں, میرے 3 مدرسے ہیں, خود پڑھاتا ہوں, پیش نماز ہوں, سر پہ امامہ ہے, لیکن بات وہ ہے جو حق ہے. آدم علیہ السلام نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ ابھی تک تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھی. تھوڑا سا جانتا ہے. ابھی تک تو کوئی روزہ نہیں رکھا, کوئی احکامات ہی نہیں آئے. ابھی تو پیدا ہی کیا اللہ نے روح پھونک کے, اور اس کے بعد پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ اسما کس کے ہیں. ملائکہ نے منع کر دیا, آدم نے نام بتا دیا, اللہ نے جنت میں بھجوا دیا. حالانکہ وہ جنت عارضی جنت تھی. ہمارے یہاں کے 70,000 سال وہ رہے, وہاں کے صرف 7 سال رہے, یا بعض روایت میں کہ 7 دن رہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء پنجتن سے محبت کے طور پر اظہار کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا.
یہ بتانے کے لیے کہ آدم کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ جنت نتیجہ ہے پنجے تن سے محبت کا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. جنت نتیجہ ہے پنجے تن سے محبت کا. چلے گئے, اس بات کو پوری کر دوں اگر اجازت ہے. میں بیچ میں کہیں اور جانا چاہ رہا تھا لیکن چلیں بچوں کے لیے کہ جناب جنت میں چلے گئے حضرت آدم, کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں اور جنت میں جنت کی نعمات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کپڑے بھی جنت کے پہن رہے ہیں. لیکن اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا, آدم اس درخت کے نزدیک مت جانا. یار اس درخت کے, آواز پہنچ کے میری, اس درخت کے نزدیک مت جانا. بعض لوگوں نے لکھ دیا جناب وہ گندم کا درخت تھا, گیہوں کا, حالانکہ گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں. گندم کی تو بالیاں ہوتی ہیں, بالی اور درخت میں فرق ہے. کاش شجر کے قریب نہ جانا. وہ شجر کیا تھا؟ شجر فضیلت آل محمد. 10 کتابیں پیش کر سکتا ہوں. علامہ نجم الحسن کراربی کی تاریخ اسلام اٹھا لیں, علامہ بشیر ٹیکسلا کی تاریخ اسلام اٹھا لیں, فروغ کاظمی صاحب کی تاریخ اسلام اٹھا لیں, علامہ علی نقی نکن صاحب کی تاریخ اسلام, یعنی موجودہ دور کے جو ہمارے دور کے کہہ لیجیے علماء ہیں ان کی. علامہ مجلسی کی قصص الانبیاء اٹھا لیں جو ہم سے کافی پہلے کے علماء ہیں, اور متقدمین علماء سب نے لکھا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت نہیں تھا. اگر گیہوں کا درخت ہوتا, گندم کا درخت ہوتا تو اللہ آدم کی اولاد کو کھانے کی اجازت کیوں دیتا؟ نہیں غور فرما رہے بھائی, باپ کو منع کر رہے ہیں, بیٹوں کو اجازت ہے. یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے. وہ گندم کا درخت نہیں تھا, لکھا علماء نے کہ وہ شجر فضیلت آل محمد تھا. آل محمد کی فضیلت کا شجر تھا. اچھا فضیلت کا شجر تھا تو اس میں داخل ہونے کے لیے کیوں منع کر رہا ہے اللہ؟ مثال کے طور پہ یہ شاہ صاحب مجلسیں کرا رہے ہیں, لوگ عزت کر رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی مجلسیں کرا رہے ہیں, تو کوئی یہ حرص کر لے, یہ طمع کر لے کہ میں بھی ایک امام بارگاہ بک کرا کے اتنی بڑی مجلس کراؤں تاکہ میری بھی عزت ہو, تو یہ حرص و طمع جائز ہے. نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے, کسی بھی نیک کام میں. ہاں کوئی بندہ دادا گیری کرتا ہو یا چیٹر ہو اور کوئی بچہ کہے کہ بھائی میں اس جیسا بن جاؤں, تو حرام ہے. برے کام میں حرص و طمع کرنا حرام ہے, نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے. تو آل محمد کے پاس تو فضیلت کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو فضیلت ہی فضیلت ہے نا. تو اگر حضرت آدم فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا برا تھا؟ ایک سوال ہے, ایک تجزیہ ہے. بھئی کیا برا تھا؟ اس لیے کہ فضیلت میں داخل ہو رہے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ آل محمد کے پاس تو دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا, اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آدم کی اولاد کو کہ یاد رکھو اگر آدم جیسا تمہارا باپ بھی آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا, اسے جنت سے نکال دیا جائے گا. اور فرمانے جو پہنچ جائے گا, اگر آدم جیسا بھی فضیلت آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا, اسے جنت سے نکال دیا جائے گا. تو میں ایک جملہ کہوں, یہ جو لکھتے نا دیواروں پہ میں نوکر صحابہ دا, یہ حالی یہ جو دیواریں کالی کرتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر, وہ ذرا عقل سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا جو آل محمد کی فضیلت کا درخت ہے, اور وہ قریب چلے گئے. اللہ نے کہا کپڑے بھی یہیں چھوڑو, غذا بھی یہیں چھوڑو, اور فی الارض خلیفہ, ہم نے تو تمہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا. یہ تو دنیا کو بتانا تھا کہ جنت ہے پنجے تن کے صدقے میں. خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے اس لیے آپ کو جنت میں 7 دن کے لیے یا ہمارے 70,000 سال کے لیے جو بھی آپ کو ہم نے جنت میں لائے. اب کپڑے بھی یہیں اتارو, غذا بھی یہیں چھوڑو, جاؤ زمین پہ.
اس لیے کہ تم نے آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کی. تو میں اب کہوں گا مسلمانوں سے ذرا اپنے ابا سے سبق حاصل کرو کہ جو آل محمد کی فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کرے، حرص و طمع کرے، وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے. جو آل محمد سے حسد کرے گا یہ پہنچ جائے، وہ پہنچ جائے. خدا زندگی عطا فرمائے. جو آل محمد سے حسد کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا جب حرص و طمع کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے. کس پہ مثال دوں؟ چلے فرمان شاہ پہ ہی دے دیتا ہوں. انہوں نے گھر پہ جب مجلس پڑھواتے ہیں، میلاد پڑھواتے ہیں تو کھانا کرتے ہیں. ویسے کبھی مہمان نہیں بلائے. میں کسی دن ان کے یہاں مہمان ہو گئے. میں یہاں بہت آتا رہتا ہوں. یہ ہمارے مورو والے سید جو ہیں، گلستان سجاد والے، گلشن سجاد، گلستان سجاد، تو وہاں جو بیوی کی مجالس ہوتی ہے، تو ایک دن میں شاہ جی کے یہاں مہمان ہو گیا. فرمان شاہ 3 دن تک خوب کھایا پیا، فروٹ یہ وہ ساری چیزیں. ظاہر سید ہیں، سخی ہیں. تو 3 دن کے بعد مجھے جانا تھا کراچی. تو میں نے ان کا مسلح اور لوٹا اپنے بیگ میں رکھ لیا. اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ شاہ جی نے میرے کمرے میں بھی کیمرہ لگایا ہوا. مجھے نہیں پتا تھا. لہٰذا جب میں نے وہ چیزیں رکھ لی تو یہ یہاں بیٹھے تھے اپنے علی پیلیس کے دفتر میں، کیمرے میں دیکھ رہے تھے. انہوں نے اپنے بچے سے کہا بھائی جاؤ مولانا سے کہو کہ آپ 3 دن اور رہ لیں، خوب کھائیں پئیں، یہ استعمال کریں، مسلح بھی، لوٹا بھی، جو بھی چیزیں وہ استعمال کریں اور رہ لیں، لیکن لے جا نہیں سکتے. میں نے کہا جی جناب معذرت خواہ، مجھے جو ہے نا غلطی ہو گئی. لیکن میں ابھی گیا نہیں تھا کہ 10 منٹ بعد انہوں نے فون کیا مثلاً اپنے بیٹے کو کہ مسلح جلدی سے لاؤ، مجھے دفتر میں نماز پڑھنی ہے. بیٹا اب نہیں کہے گا کہ آپ میں نہیں لاؤں گا. مجھے روک دیا تھا کہ مولانا نہیں لے جا سکتے. بیٹا فوراً اٹھائے گا اور اسکوٹر دبائے گا یا گاڑی دبائے گا، لا کے یہاں بابا کو دے دے گا کہ بابا بسم اللہ. اس لیے کہ مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. جن حضرات تک بات نہیں پہنچ رہی میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں بہت سادہ الفاظ میں مجلس پڑھتا ہوں کہ جناب مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے. مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے. مہمان جتنا دن رہے مہمان کھا پی بھی سکتا ہے، چیزوں کو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن جب جائے گا تو سب چیزیں چھوڑ کر جائے گا. اب جملہ کہہ دوں، مہمان وہ ہوتا ہے جو جہاں چاہے، مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی جہاں چاہے چیزیں منگوا سکتا ہے. یہی فرق ہے آدم اور پنجتن میں. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. آدم علیہ السلام جنت میں رہے، خوب کھایا پیا، کپڑے بھی استعمال کیے، غذا بھی استعمال کی، لیکن جب کہا کہ جاؤ زمین پر تو کہا کپڑے بھی چھوڑ کے جاؤ، غذا بھی چھوڑ کے جاؤ. اس لیے کہ تم مالک نہیں ہو، مہمان ہو. پتہ چلا مہمان چھوڑ کے جاتا ہے، مالک زمین پہ چاہے تو کھانے بھی منگوا لیتے ہیں، چاہے تو کپڑے بھی منگوا لیا کرتے ہیں. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی پروفیسر صاحب. خدا زندگی عطا فرمائے. بڑی مہربانی. مولا عزت دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مالک ہے نا شاہ جی، مالک ہے نا. مالک زمین پہ بیٹھ کے کپڑے بھی منگوا لیتے ہیں. مالک زمین پر بیٹھ کر کھانے بھی منگوا لیتے ہیں. اس میں بہت سارے گوشے ہیں. اداری مجلس 3 ہے اور حکم ملا ہے قدم گاہ پر چیلم کا عشرہ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ. تو 11 سے 20 سفر وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آپ تشریف لائیے گا. تو بہت سارے گوشے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا زندگی عطا فرمائے تمام کو. کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام بے شک ابو البشر ہیں، لیکن ان کو مہمان رکھا تھا اور ان کو